سرکار تاج الشریعہ کا نام سنے ہوں گے. تاج الشریعہ کو دیکھنے کے لیے کروڑوں لوگ بےتاب رہتے تھے. وہ باغ ڈوگرا جاتے اترتے تھے کبھی تو باغ ڈوگرا ایئرپورٹ میں میلہ لگ جاتا تھا. وہ رات میں کسی گاؤں میں آ جاتے تھے تو کانوں کان خبر ہوتی تھی، ہزاروں کا مجمع لگ جاتا تھا. افریقہ اور امریکہ کی گلی سے کبھی گزرتے تھے تو وہاں کے لوگ چہرہ دیکھ کے دنگ رہتے تھے کہ یہ آسمان کا چاند زمین پہ کہاں سے اتر آیا ہے، آسمان کا چاند زمین پہ کیسے اتر آیا. لوگ کہتے تھے یہ گوروں کے ملک میں یہ گوروں کا سردار کہاں سے آ گیا. جب ان کا انتقال ہوا 100 ممالک سے کئی لاکھ لوگ نہیں کروڑ کے قریب لوگ بریلی میں جمع ہو گئے. تو مودی جی دنگ رہ گئے کہ جو آدمی فیس بک، واٹس ایپ سے، انسٹاگرام سے اپنے آپ کو الگ رکھا اور یہ کروڑوں لوگ کہاں سے آ گئے. امریکہ کا ٹرمپ اس زمانے میں تھا، وہ پریشان ہو گیا. اب وہ بش تھا، وہ پریشان ہو گیا کہ آخر اتنے لاکھ لوگ، اتنے کروڑ لوگ کہاں سے جمع ہو گئے. تب پتا چلا کہ یہ مادی طاقت نہیں، یہ روحانی طاقت کا اثر ہے. یہ میٹیریلزم کا نہیں، یہ میٹیریلزم نہیں، یہ اسپریچولیزم ہے. یہ آدھونک شکتی نہیں بلکہ یہ ادھیاتمک شکتی ہے. یہ مادی طاقت نہیں بلکہ روحانی طاقت ہے. یہی ہے جو رب کے لیے جیتا ہے، رب اسے زمین سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے. جو صرف بال بچوں کے لیے جیے گا بال بچہ اس کو بھول جائے گا. جو صرف اپنا گھر مکان کے لیے دن رات دوڑے گا بال بچے اس کو بھول جائیں گے. لیکن جو مصطفیٰ کے دین کے لیے دن رات دوڑے گا، جو مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرے گا، جو دین پہ ہونے والے حملوں کا دفاع کرے گا، اللہ تبارک و تعالی جب تک وہ زندہ رہے گا دنیا میں میلہ لگا دے گا کہ لاکھوں لوگ ان کے پاس آئیں، فیض اٹھائیں. اور جب وہ مر چلے جاتے ہیں دنیا سے، قبر میں رہتے ہیں، ان کی قبر کو مر جائے خلائق اللہ بنا دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کی قبر پہ لاکھوں لوگ، غریب نواز کی قبر پہ لاکھوں کروڑوں لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں جی بھر کے کھائے نہیں، جی بھر کے نیند نہیں لیا، انہوں نے عیش نہیں کی زندگی میں، صرف دین کی خدمت کی. تو اب تو سدا جنت میں رہیں گے. دنیا میں ان کی قبر پہ کروڑوں آدمی کا میلہ لگ رہا ہے، ان کی قبر کی مٹی آنکھوں میں لگائی جا رہی ہے. اور جو 1000 بیگھہ زمین جوتا خالی زمین 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 میں زمیندار مکان، اس کی قبر پہ جانور چر رہا ہے، وہاں کتے پیشاب کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف زمین کے لیے جیا تو اس کی حالت ہے کہ اس کی قبر پہ کتے پیشاب کر رہے ہیں. لیکن جو اللہ کے لیے جیا، دین کے لیے جیا، ان کی قبر پہ گلاب کا پھول چڑھایا جا رہا ہے. ان کی قبر پہ گلاب کا پھول چڑھا، ان کی قبر پہ کستوری ڈالی جا رہی ہے تاکہ دنیا والا جان لے کہ دنیا کے لیے جینے والے ذلیل ہو گئے، آخرت کے لیے جینے والے سرخرو ہو گئے. A man who dedicates his life for the sake of Allah. اب ذرا غور سے سنیے. عزت اور ادب سے سربلندی ملتی ہے. اپنے بال بچوں کو بتائیں کہ جب عالم باہر سے آئے تو ان کو دوڑ کے سلام کرو، ہاتھ چومو، ان کے ہاتھ سے بیگ لے لو. آپ عزت کریں گے ان کی، آپ کے بچے کو اللہ تعالیٰ عالم بنا دے گا. اور جو عالموں سے چڑھا، یہ بالکل تجربہ ہے ہم لوگوں کا، اس کے خاندان میں اللہ عالم نہیں بناتا ہے. اگر مولوی پیدا ہو بھی گیا تو وہ چھٹ کپڑی مولوی پیدا ہوتا ہے، جھولا چھاپ پیدا ہوتا ہے، کوئی کوالٹی والا مولوی پیدا نہیں ہوگا. چونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آم کا پیڑ لگا دیں، آم کے پیڑ سے لیچی نکل جائے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ بوئیں مکئی، وہاں سے گیہوں نکل جائے. لگائیں چکنا، وہاں سے تیسی نکل جائے. لگائیں ادرک اور وہاں سے انار نکل جائے. ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ نہیں. ادرک لگائیں گے تو ادرک، آم کا پیڑ لگائیں گے تو آم، لیچی کا پیڑ تو لیچی، امرود کا پیڑ تو امرود. یہی ہو، جیسا درخت ویسا پھل، جیسا بیج ویسی فصل. ماں کا پیٹ زمین ہے، باپ اس میں بیج ڈالتا ہے. اگر زمین سڑی ہوئی ہو تو فصل سڑی ہوئی پیدا ہوتی ہے، اگر بیج سڑا ہوا ہو تو فصل ناکارہ پیدا ہوتی ہے. اس لیے ماں اگر اچھی رہی اور باپ اگر نیک رہا تب بیٹا نیک پیدا ہوتا ہے. غوث پاک کا باپ اتنا بڑا متقی تھا کہ رات سجدے میں دن جہاد میں گزرتا تھا.
ایک بار غلطی سے خلاف تقوی کوئی چیز کھا لیا تو 10 سال نوکری کی تاکہ یہ داغ دھل جائے، اللہ کے سامنے بے داغ ہو کے قیامت کے دن جاؤ۔ اس کے بعد ماں اسی لاجواب کے باپ اس کی شرافت کی وجہ سے کہا تھا یہ لولی لنگڑی ہے، نہ پیر گناہ کی طرف چلا ہے، نہ ہاتھ گناہ کیا ہے، نہ زبان سے برا ہوا ہے، نہ پیٹ میں کوئی حرام غذا گئی ہے۔ باپ کہتا تھا یہ لولی لنگڑی بیٹی ہے میری، جو گناہ کا منہ نہیں دیکھا ہے، گناہ کی طرف نہیں چلی ہے۔ باپ لاجواب کہ رات سجدے میں دن جہاد میں، ماں لاجواب کہ ہاتھ پاؤں آنکھ بدن کان سب گناہوں سے محفوظ۔ ان دونوں کے ملنے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہی بچہ قیامت تک کے ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی پیدا ہوا۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ۔ اے میری قوم، دنیا ایک اصول کے مطابق چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس دنیا اللہ کی دنیا میں ہم جیسے چاہیں اپنا فارمولا چلا دیں، نہیں ہوتا۔ ہر کام ایک اصول سے ہو رہا، روزانہ سورج اگتا ہے اور ڈوبتا ہے، موسم اپنے وقت پہ بدلتا ہے۔ اگر کڑاکے کی سردی نہ پڑے تو گیہوں کی فصل کیسے پیدا ہوگی؟ اگر گیہوں کی فصل پیدا نہ ہوگی تو پھر آدمی کھا کے کیسے زندہ رہے گا؟ اس لیے کڑاکے کی سردی ہم کو لگتا ہے کہ سردی ہے، اور قدرت کا انتظام ہے، سردی ہوگی تو فصل زبردست پیدا ہوگی۔ کشمیر میں برف گرتی ہے، ہم لوگ برف کو دیکھ کے وہاں ہم لوگ جب جاتے ہیں کشمیر میں تو باتھ روم میں جانے میں ڈر لگتا ہے، چونکہ اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے کہ صاحب لگتا ہے کہ ہاتھ گل کے گر جائے گا۔ لیکن جو لوگ وہاں رہتے ہیں 365 دن، وہ لوگ برف کاٹ کاٹ کے برف پہ چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مزہ آتا ہے جب برف گرتی ہے، -ڈگری ٹیمپریچر چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ جب برف گرتی ہے تو سیب کی زبردست فصل پیدا ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں کشمیر کا سیب جاتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک گرمی ہے، ہمارے نزدیک سردی ہے، قدرت کا سارا کام ایک سسٹم سے ہوتا ہے۔ سمندر کے کنارے کیسا کلائمیٹ ہونا چاہیے، اللہ ویسا کلائمیٹ دیتا ہے۔ میں کل ہی بمبئی سے لوٹ کے آیا، بمبئی میں اے سی چل رہی تھی۔ جب میں گھر والوں سے بولا کہ وہاں اے سی چل رہی ہے روم میں، وہ ہنس رہے تھے، ارے یہاں سردی ہے، 4 5 10 کپڑا پہن کے ہیٹر چلا کر کے اب وہاں اے سی چل رہی ہے۔ یہ قدرت کا انتظام ہے۔ سمندر کے کنارے گرم علاقہ ہے، یہاں وہاں کے لیے گرمی مفید ہے، یہاں کے لیے سردی مفید ہے، برسات کے زمانے کے لیے برسات مفید ہے، اور بارش کے زمانے کے لیے بارش مفید ہے۔ ہر علاقے کے لیے الگ الگ، کشمیر کا سیب، بہار کا دھان، بنگال کا آم، صاحب ادھر ساؤتھ انڈیا کا ناریل اور املی، ادھر گجرات اور مہاراشٹر کا کپاس، گنا، ہر علاقے کے الگ الگ کھیتی، تاکہ ہم کشمیر کا سیب کھائیں، کشمیر والا ہمارے بہار کا آم کھائیں، تاکہ ہم اس کے محتاج رہیں اور وہ میرے محتاج رہے، اور ساری دنیا خدا کی محتاج رہے، اور خدا کے سامنے پیشانی ٹیک کر کے الہی میں بندہ ہوں تو میرا خدا ہے، میں مجبور ہوں تو مختار ہے، میں ذلیل ہوں تو عزت والا ہے، میں زیرو ہوں تو سب کچھ ہے۔ نماز میں یہی ہوتا ہے کہ بندہ جب اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹیک دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے مالک I am nothing, you are everything، میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی سب کچھ ہے۔ جیسی ماں ویسا بچہ، جیسا باپ ویسا بچہ۔ اس لیے اپنے بال بچوں کو ادب سکھائیں، خود نیک بنیں، عورتوں کا سلیکشن اچھا کریں، ورنہ آنے والے وقت میں سماج جوکروں سے بھر جائے گا، سماج ڈکیتوں سے بھر جائے گا، سماج چوروں سے بھر جائے گا۔ ابھی تو غنیمت ہے کہ 2 4 بوڑھا نمازی ہے، آنے والے وقت میں کوئی نمازی نہیں ملے گا۔ ابھی تو غنیمت ہے کہ 50 لوگ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، آنے والے وقت میں اگر حالات نہیں بدلے تو مولانا کو دیکھنے والا بندہ نہیں رہے گا، بہت دین سکھانے آ گئے ہیں، چلو اپنا گھر میں رہو۔ کون دین پر عمل کرتا ہے، کون دین پر چلتا ہے؟ جلسہ ختم ہو جائے گا، مسجدیں مٹ جائیں گی، جب کچھ نہیں رہے گا تب انہی شریروں پہ قیامت قائم ہو جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، سورج چھڑ پڑے گا، سمندر کے پانی میں آگ لگا دی جائے گی، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑنے لگیں گے، قیامت شریروں پہ آئے گی، جو اللہ اللہ تک کہنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، قیامت شریروں پہ آئے گی۔
اس لیے جب تک مدرسہ ہے، مسجد ہے، یہ علماء کرام ہیں، یہ تقریریں ہو رہی ہیں، سمجھ لیں کہ ابھی جلدی قیامت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، مسجد میں اذان ہو رہی ہے۔ کم سے کم کچھ لوگ تو ہے جو بتانے والا ہے کہ اللہ ہے، جنت ہے، ورنہ تو دلی میں جاوید نام کا آدمی ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ۔ اس جاوید کے خیال کا کتنے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب دین نہیں سنا جائے گا تو بولے گا یہ اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ جب قوالی سنیں گے، طبلہ باجا سنیں گے، ڈھول سنیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، تو بچے کو دین کیسے معلوم ہوگا؟ وہ کیسے قرآن سیکھیں گے؟ وہ کیسے حدیث سیکھیں گے؟ وہ کیسے جانیں گے کہ دنیا کا خالق مالک اللہ ہے؟ مولا علی کہتے ہیں جب میں چاہتا کچھ ہوں اور وہ کچھ جاتا ہے، وہیں سے تو میں سمجھ گیا کہ وہ میرا خدا ہے جو اپنی مرضی چلاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ واہ۔ اور جب میرا بچہ صرف اسکول میں پڑھے گا، ٹائی لگائے گا، کرسچنوں کی باتیں کرے گا اور مدرسہ مسجد سے چڑھے گا، تو پھر تو وہ اسی جاوید کا چیلا ہو جائے گا۔ بولا کچھ نہیں، کماؤ کھاؤ مست سے رہو، اور دنیا میں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے، معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ۔ اللہ ساری کائنات کا چلانے والا ہے، سارے لوگوں کو اس بات کا تجربہ ہوگا۔ ابھی 5 سال پہلے جو کچھ ہوا دنیا میں، چائنا والا بولتا تھا کہ اسلام مٹا دیں گے، امریکہ والا بولتا تھا اے مولوی صاحب داڑھی منڈاؤ، مدرسہ بند کرو، مسجد قائم نہیں کرو، جہاں مدرسہ مسجد ہے وہاں لڑائی جھگڑا ہے، بند کرو مسجد، بند کرو مدرسہ، کوئی مولانا دین کی بات نہیں کرے گا، رسید جلا دو، قرآن کو توڑ دو، یہ سب بولتا تھا۔ مسلمان سہمے ہوئے تھے کہ اب کیا کریں، کیسے ایمان بچائیں۔ مسلمان سہمے ہوئے تھے، جو نیک لوگ تھے دعا کر رہے تھے، عام مسلمان پریشان تھے، کیسے دین ایمان بچاؤں۔ حکومت والے امریکہ جو دنیا کی مہاشکتی ہے، چائنا جس کے پاس دنیا بھر کی دولتیں موجود ہیں، یہ سارے لوگ اسلام کے دشمن ہو گئے۔ ہندوستان میں مار دیں گے، بھگا دیں گے، کاٹ دیں گے، وہاں چلے جاؤ کوارنٹائن، وہاں کیا بولتا ہے اس کو، سینٹر میں چلے جاؤ، اس کا ڈیٹینشن سینٹر میں چلے جاؤ، یہاں جاؤ، وہاں بھاگو، یہاں سے پاکستان چلے جاؤ، ہندوستان میں تمہارا نہیں، این آر سی کا کاغذ نہیں ہے تمہارا، زمین میں تمہارا نام نہیں ہے، جاؤ یہاں سے بھاگو، پورا تماشا کھڑا کر دیا تھا۔ مگر بزرگان دین کی دعائیں رنگ لائی، مسلمانوں کا ٹوٹا ہوا دل رنگ لایا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی دوسرے فرشتوں کو آسمان سے نہیں اتارا کہ یہ امریکہ، یورپ، چائنا، جاپان، ہندوستان کی بدتمیز میرے ماننے والے کو پریشان کر رہے، فرشتہ جاؤ سبوں کی گردنیں کاٹ دو، نہیں، اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا کیڑا بھیج دیا، کورونا کا کیڑا بھیج دیا، وہ کیڑا امریکہ کے شہر کو اجاڑ دیا، چائنا کو اجاڑ دیا، ہندوستان کے لوگ این آر سی فین آر سی سب بھول گئے، سب وہ کوارنٹائن میں، ڈسٹینشنگ میں، وہ ویکسین میں، اسی میں سب لگ گئے۔ 5 سال ہو گئے، اللہ نے بتا دیا کہ بندے تمہارے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان ناچو کودو گاؤ مت، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، دین سیکھو۔ تمہارا دین اتنا زندہ دین ہے کہ 1500 سال ہو گئے اسلام کے آئے ہوئے، لیکن اس 1500 سال میں ہزاروں لوگوں نے دشمنی کی، مٹا دیں گے، پٹا دیں گے، کاٹ دیں گے، گاڑ دیں گے، اسلام مٹا دیں گے، اذان بند کر دیں گے، اور ہوا کیا؟ 1 لاکھ مسلمان تھا 1 کروڑ ہو گیا، 1 کروڑ مسلمان تھے 5 کروڑ ہو گئے، دشمنی بڑھتی گئی 50 کروڑ ہو گئے، آج 200 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں موجود ہیں، 200 کروڑ 2 ارب مسلمان پوری دنیا میں موجود ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنی بدعملی سے پریشان ہیں، ورنہ اسلام نہیں جھکے گا، دشمنی بڑھتی جائے گی، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسلام کے بارے میں ذرا ٹینشن آپ مت مل لیں، کل آپ مریے گا، اپنے بارے میں ٹینشن لیجئے کہ میرا قبر میں کیا ہوگا۔ اور روزانہ مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب نہیں رہے، فلاں صاحب مر گئے، روزانہ اعلان ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کل آپ کا اعلان ہو جائے، پرسوں میرا اعلان ہو جائے،
جو ہم لوگ تو مر جائیں لیکن اسلام نہیں مرے گا. جو ہمارا اور آپ کا باپ دادا مر گیا 50 سال پہلے، وہ مر گیا، اب وہ جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے، کہاں ہے، وہ اپنے انجام کو بھگت رہا ہے، مگر اسلام نہیں مرا. مولوی صاحب کو مار دیں گے، مدرسہ اجاڑ دیں گے، تمہارے اجاڑ دینے سے تم خود اجڑ جاؤ گے، اسلام نہیں اجڑے گا. اسلام نہیں اجڑے گا. اسلام وہ پودا ہے جتنا کاٹو گے اتنا ہرا ہوتا چلا جائے گا. اس لیے اے میری قوم، اسلام کے بارے میں فکر مت، اپنے بارے میں فکر کیجیے. اگر کل میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میرے پاس نیکیاں ہیں 50، برائیاں ہیں 50 کروڑ، کیسے ہوگا؟ دن بھر میں جھوٹ سچ بولتے ہیں 1 بار، جھوٹ بولتے ہیں 50 بار، میرا کیا ہوگا؟ اس لیے جو لوگ ناچ کود رہے ہیں، چاہے مسلمانوں میں ناچے یا کافروں میں ناچے، ان کے ناچنے کودنے سے ان کا تو بگڑے گا، اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا. اس لیے کہ اسلام کے بارے میں پورے 1500 سال میں ہی دیکھا. اسرائیل ناچ رہا تھا، پہلے زمانے کی بات تو چھوڑیے، ابھی ناچ رہا تھا کہ 10 دن میں پورا غزہ مٹا دیں گے، 3 دن میں غازی مٹا دیں گے، غزہ مٹا دیں گے. 500 سال 1000 سال کی بات تو چھوڑیے، ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے، غزہ مٹا دیں گے، مسمار کر دیں گے. ہندوستان کا میڈیا والا ناچ 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 کر کے کہہ رہا تھا اب غزہ مٹ جائے گا، اب اسرائیل کا ٹینک اندر گھس گیا ہے، اب حماس کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ مسلمان، یعنی وہ چڑھا چڑھا کر کے تھا کہ مسلمان کا 40 کروڑ مسلمان، یہ اس کا دل چبھے، اس کے دل پہ حل چلے، یہ اپنے بھائی کے تکلیف کو دیکھ کر کے کوڑھے اور ان کو چڑھا چڑھا کے بولتا تھا کہ اب وہاں مٹا ہے یہاں بھی مٹ جائے گا، ٹینک گھس رہا ہے، حماس کا جنازہ نکل جائے گا، اب 24 گھنٹے میں پورا غزہ تباہ ہو جائے گا. مگر اس بندروں کو ناچنے سے کیا ہوا؟ ابھی 2 سال کے بعد آج بھی غزہ زندہ ہے، 2 سال کے بعد آج بھی حماس کے لوگ زندہ ہیں. 2 سال کے بعد مسجد ٹوٹ گئی مگر نماز نہیں ٹوٹی، اسی ملبے پہ نماز ہو رہی ہے، اسی ملبے پہ خطاب ہو رہا ہے، اسی ملبے پہ اذان ہو رہی ہے. بتا دیا حماس کے لوگوں نے، امریکہ اور اسرائیل جیسی مہاشکتی ایٹم بم کیوں نہ گرا دے. بم کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، ایمان کی طاقت کامیاب ہو جاتی ہے. اس لیے ایک قوم مسلم، چاہے گاؤں کا کوئی شریر ناچے یا امریکہ ناچے، یہ ناچنے والا تباہ و برباد ہوگا، اسلام تباہ و برباد نہیں ہوگا. اسلام کا سورج یہاں ڈوبتا ہے وہاں اگتا ہے، وہاں ڈوبتا ہے وہاں اگتا ہے. ہندوستان میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، مگر ان کی بدعملی کی وجہ سے ان کی حکومت چھنی، ادھر حکومت گئی، ادھر انڈونیشیا جیسا ملک اللہ نے مسلمانوں کو عطا کر دیا. اور آج دنیا میں سب سے بڑا ملک مسلمانوں کا انڈونیشیا کہلاتا ہے، جہاں بدھسٹ لوگ رہتے تھے، جہاں کرسچن لوگ رہتے تھے. ہندوستان میں حکومت ختم ہوئی، انڈونیشیا میں گورنمنٹ مل گئی. اسپین میں مسلمانوں کی 1000 سال حکومت تھی، وہاں مسلمانوں کی آپسی رنجش اور آپسی لڑائی کی وجہ سے حکومت ختم ہوئی تو اللہ نے مغلوں کو ہندوستان میں بھیج دیا. اس ہندوستان کی سرزمین پہ 700 برس تک کلمہ پڑھنے والوں نے شاسن کیا. اسلام وہ سورج ہے جو یہاں ڈوبتا ہے تو وہاں اگ جاتا ہے، وہاں ڈوبتا ہے تو وہاں اگ جاتا ہے. پوری دنیا میں ہمیشہ، آج بھی کرسچنوں کا ملک 50 نہیں ہے، ہندوؤں کا ملک 50 نہیں ہے، پر 60 سے زیادہ ملک مسلمانوں کے قبضے میں آج بھی ہے، 200 کنٹریز میں. اس لیے اسلام کے بارے میں ٹینشن آپ مت مان لیجیے، اپنے بارے میں ٹینشن مول لیجیے کہ میں کل مروں گا تو مجھ کو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی؟ جہنم ملے گا. اگر کل مر گیا تو میرا کیا، مرتے وقت میری زبان پہ کیا رہے گا؟ اب باتیں ہو گئی، اب ذرا وہ حدیث پاک سنا دوں آپ کو جو ام الاحادیث جسے کہتے ہیں، تمام احادیث کی جو جان ہے. آپ کی توجہ ہے میری طرف، غور سے سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. یہ حدیث سنا دوں آپ کو؟ نہیں سناؤں؟ سناؤ نا، تو پھر ذرا ایک بار اور زور سے بولیے سبحان اللہ. ایک بندہ بھی اٹھ کے مت جائیے گا، ہم وہ 1 گھنٹہ ہی تقریر کرنا ہے، لگ بھگ آدھا پونے گھنٹہ ہو گیا ہے. کیا آدھا پونے گھنٹہ ہو گیا ہے، اب 15-20 منٹ بولیں گے ہم، وہ 3 گھنٹہ بولیں گے بعد میں، ابھی نہیں. ابھی صرف انشاءاللہ ابھی 1 گھنٹہ اللہ نے زندگی دی. ابھی تو 1 گھنٹہ کیا 10 منٹ بولنے کے لائق ہم نہیں تھے. وہ تو یہ مولانا صاحب لوگ اتنی دعائیں کر دیا کہ 2 مہینے کے اندر ہی پھر دوبارہ 2 گھنٹے کی تقریر کرنے کے لائق بن گئے. واہ واہ واہ. یہ آپ لوگوں کی دعائیں تھیں. بہت سارے مسلمان کہتے تھے کہ یا اللہ ہماری زندگی مولانا کو دے دے،
ہم لوگ زندہ رہیں گے تو کھائیں گے پیئیں گے، یہ زندہ رہے گا تو کم سے کم دین سکھائے گا لوگوں کو۔ بہت سارے لوگوں نے دعائیں دی، اب وہ دعائیں رنگ لائی کہ موت کے بستر سے نکل کر کے آیا تو صرف زندہ نہیں ہے بلکہ دوسروں کو دین سکھا رہے ہیں، اور 2-4-6 مہینے کے بعد نہیں بلکہ 1 مہینے کے اندر ہی دین سکھانے کے لیے آ گئے میدان میں۔